حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ ایک شخص آیا، اپنے غلام کو لے کر آیا تو کہا کہ یا امیر المؤمنین اقطع یدہ، اس کا ہاتھ کاٹیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا بتاؤ؟ تو کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور اس نے میرے گھر سے آئینہ چرایا ہے، شیشہ چرا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انہ خادمکم اخذ متاعکم فلا قطع علیہ، تمہارا خادم ہے، تمہارے گھر آنا جانا ہے اور تمہارا شیشہ اس نے لے لیا ہے، اس پر قطع ید نہیں ہے۔ ایک تو وہ چیز اتنی نہیں ہے کہ اس پر نصاب سرقہ کا اطلاق اور ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن معاشرے سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں، حقیقی مجرم کو سزا مل سکتی ہے۔ اور کبھی آپ اگر اپنی آنکھوں، میں نے دیکھے ہیں یہ مناظر، اگر آپ اپنی آنکھوں سے کبھی قصاص کا منظر دیکھ لیں، جس بستی میں اور جس علاقے میں قصاص کا فیصلہ، ایک فرد کا فیصلہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، یعنی اس معاشرے میں کوئی فرد کسی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ ہماری جوڈیشری کا سسٹم، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا پولیس کا نظام چھوٹے مجرم کو بڑا مجرم بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو خلاف شریعت ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے سامنے تقریر تو میں نے کر لی، جمعے کا ٹائم بھی ہو گیا۔ ہماری ذمہ داری یہ کہ دینی ایشوز پر آپ بیدار رہیں۔ ہمیں پیاز ٹماٹر کا ریٹ تو معلوم ہے، اس کی بنیاد پر تو ہم میں اشتعال آتا ہے۔ ایک دن میں منڈی گیا تو پتہ چلا، وہ ان دنوں زیادہ یہ سیلاب کے بعد مسئلہ تھا، تو کہا کہ جی 5 کلو پیاز جو ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 1800 روپے۔ تو ظاہر ہے ہر شخص پھر سوچتا ہے کہ جو 5 کلو بھی لے کے جاتے تھے کہ جی نہیں آدھا کلو دے دیں، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن شریعت کے خلاف احکام آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ خلاف شریعت مسائل آتے ہیں، بات تک نہیں کرتے، اویئرنیس تک نہیں ہوتی، آگاہی تک نہیں ہوتی، کہیں تبلیغ تک نہیں ہوتی، کہیں اس کے خلاف کوئی آواز تک نہیں اٹھاتے۔ بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، مظاہرے میں شرکت کر لو۔ بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کہ ایڈیٹر کو، کسی مدیر کو لیٹر لکھ دو، اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہو فیس بک پہ اور مختلف سوشل میڈیا کی چیزوں پہ، کہیں اس کے خلاف لکھو کہ یہ خلاف شریعت ہے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ مزاحمت کام آئے گی۔ ہماری یہ کوشش، محنت انشاءاللہ جاری رہے گی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہاں اسلام کو نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔